بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم گزشتہ کے گزرے ہوئے کچھ ضابطوں کی عملی مشق کرنے والے ہیں تاکہ طلباء میں مزید پختگی پیدا ہو، اور وہ طلباء جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں نحو میں اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے مزید فائدے کا باعث ہو۔ تو آج ہم گزشتہ کے ہی کچھ ضابطوں کی مشق کریں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ترکیب لکھیں گے عمرو ضرب زید۔ اب ہم ترکیب کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے عمرو مرفوع لفظاً مبتدا۔ اب چونکہ یہ کافی دن سے چڑھ رہی ہے، اس لیے اب آپ کے ذہن میں فوراً جوابات آنا چاہیے۔ مرفوع اس لیے ہے کہ مبتدا ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ لفظاً اس لیے کہ ہم اس کے آخری حرف پر یعنی را پر ہم رفع کا تلفظ کریں گے عمرن، اور یہ مبتدا ہے اس لیے کہ اس جملے کا آغاز اسم سے ہوا ہے، اور جس جملے کا آغاز اسم سے ہو تو اس کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، تو اس لیے یہ مبتدا ہوا۔ اس کے بعد آگے ترکیب ہوگی ضرب اور زید۔ پتہ چلا کہ یہ جو خبر ہے یہ جملے کی شکل میں ہے، تو اب ہم ترکیب کریں گے۔ ضرب فعل ماضی۔ آپ نے ضابطوں میں پڑھا ہے کہ جب بھی فعل آئے گا اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم اس کا فاعل تلاش کریں گے، اور فاعل آپ نے پیچھے کی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ یا تو اس میں ظاہر ہوگا یعنی عبارت میں موجود ہوگا یا پوشیدہ ہوگا۔ یہاں پر ہم تلاش کرتے ہیں، ہمیں آگے زید کا لفظ نظر آ رہا ہے، ہم اسے فاعل بناتے ہیں۔ تو ہم نے ضربہ کی ترکیب کی فعل ماضی، اور زید کو ہم نے بنایا مرفوع لفظاً فاعل۔ مرفوع کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ضربہ فعل کا فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ لفظاً اس لیے کہ ہم اس کے آخری حرف پر رفع کا تلفظ کریں گے، اور فاعل جب فعل آ گیا تو اس کے لیے فاعل کا آنا لازمی تھا۔ اچھا، جب بات یہاں تک ہو گئی، اب فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ جملہ بنتا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا خبر۔ اچھا، اب یہ خبر کس کے لیے بنے گا؟ اس مبتدا کے لیے، اس مبتدا کے لیے بنے گا یہ خبر۔ اب اگر آپ نے پچھلے ویڈیو اور پچھلے ضابطوں کو اچھی طرح سمجھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں بات آ چکی ہوگی جو میں آگے بتانے والا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم اس جملے کو، جملہ فعلیہ یہ جو ہوا ہے ضرب زید، اس جملے کو ہم جوڑ رہے ہیں اس عمرو مبتدا سے، اور آپ سن چکے ہیں کہ جملہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اسے کسی سے جوڑنا ہی ہو تو پھر رابطے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک عائد ہونا چاہیے جو اس جملے کو پہلے والے مبتدا سے جوڑے یا کسی سے جوڑے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی عائد نہیں ہے، اس کو ہم نے بنایا فعل اور زید کو ہم نے بنایا فاعل، لہٰذا ترجمہ بھی غلط ہوگا اور ترکیب بھی غلط ہوگی۔ پتہ چلا کہ ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے۔ تو اب صحیح ترکیب کیا ہوگی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں پھر مزید۔ ترکیب لکھیں گے عمرو ضرب زید۔ عمرو مرفوع لفظاً مبتدا، اس کو ہم نے بنا دیا مبتدا۔ ضرب، اب یہاں آپ بغور دیکھیں کہ یہاں ہم سے مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو بنایا تھا فعل، اور فاعل ہم نے آگے سے نکال لیا تھا۔ اب ہمیں چونکہ عائد چاہیے، ایک رابطہ چاہیے، اس لیے اب ہم نے کیا کام کیا؟ اسے ہم نے بنایا فعل ماضی، اور ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل بنا دیا، یعنی اب ہم نے پوشیدہ فاعل نکالا، اور یہ چونکہ ہوا ضمیر ہے اسے ہم نے بنا دیا عائد، رابطہ کرنے والے۔ اب یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس مبتدا کی طرف، تو دیکھیں یہ عائد آ گیا۔ اب ہمیں آگے کوئی حرج نہیں ہوگا، ہم آگے ترکیب کریں گے زید۔ اچھا، اب زید کو ہم مرفوع بنائیں گے یا منصوب؟ تو ضابطوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ فعل کے بعد صرف فاعل مرفوع آ سکتا ہے، اور ہوا ضمیر کی شکل میں ایک فاعل آ چکا، فعل ماضی تھا، فعل ماضی کے بعد صرف ایک مرفوع آ سکتا ہے، وہ گزر چکا۔ اب یا تو منصوبات ہوں گے یا مجرورات۔
مجرور صرف دو ہیں، ان دونوں میں سے یہاں پر کوئی نہیں، صرف منصوب بن سکتے ہیں، تو ہم زید کو بنائیں گے منصوب لفظاً مفعول بہ۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے دال پر نصب کا تلفظ کریں گے، زیدن، الف لگانا رہ گیا تو ہم اسے زیدن پڑھیں گے، منصوب لفظاً مفعول بہ۔ اچھا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ اب بنے گی خبر۔ اب آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ اب اس کا خبر بننا صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ جملہ ہے اور جملہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ہوا ضمیر کی شکل میں ایک رابطہ پیدا کر لیا اس مبتدا سے۔ جب رابطہ ہو گیا تو اب اس جملے کا اس مبتدا کی خبر بننا صحیح ہو گیا، لہٰذا اب ترکیب کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ تھا مبتدا اور یہ ہوئی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب ہم اس عبارت کو روانی سے پڑھیں گے، عمرو ضرب زیدن، عمرو کہ پٹائی کی اس نے زید کی، یعنی مفعول بنا زید، مار کھانے والے زید صاحب ہیں اور پٹائی کرنے والے یہ عمرو ہیں، یہ مبتدا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایک ترکیب۔ اب ہم اور ایک ترکیب کو دیکھیں گے، الرجلان قائم۔ ترکیب الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا۔ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا ہے، یہ اسم ہے، تثنیہ ہونا اسم کی علامتوں میں سے ہے، آپ نے شروع میں پڑھا ہے، اور لفظاً اس لیے کہ ہم اس پر تلفظ کر رہے ہیں رفع کا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آگا، ہم نے تو اس کے نون کے نیچے زیر پڑھا ہے الرجلانی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رفع کا تلفظ، تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ کو تثنیہ کا اعراب یاد نہیں ہے۔ تثنیہ کا جو اعراب تھا وہ تھا الف نون کے ساتھ، کہ حالت رفعی میں الف نون کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، تو یہ جو الف ہے یہ اس کے رفع کی علامت ہے، اس لیے اور چونکہ ہم الف کا تلفظ کر رہے ہیں رجلان، ہم نے الف کو پڑھا ہے تو اس کا تلفظ ہوا اور ہم نے اس کو بنایا مبتدا۔ جی آگے ترکیب بڑھائیں گے، قائم مرفوع لفظاً اسم فاعل، ظاہر سی بات ہے یہ اسم فاعل ہے، اور آپ نے پیچھے ضابطوں میں پڑھا ہے کہ جیسے فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، ایسے ہی اسم فاعل کے لیے یعنی صفت کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فاعل کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جب اسم فاعل آ گیا، اب دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے فاعل کو تلاش کریں۔ اب ہم نے دیکھا کہ آگے کوئی فاعل ہے نہیں، اور عموماً صفت کے صیغوں کا فاعل اسی کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، تو ہم فاعل اس کے اندر سے نکالیں گے۔ اب ہم نے نکالا ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جی فاعل ہو گیا، اور یہ عائد بھی ہو گیا، اس لیے کہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بنے گی خبر۔ کس کی خبر بنے گی؟ اس مبتدا کی، اور اس کا خبر بننا بھی صحیح ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ہوا ضمیر یہ لوٹایا مبتدا کی طرف، تو اب کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے جس کی وجہ سے یہ ترکیب غلط ہوگی۔ اچھا، وہ کون سی بات؟ ہم نے تو عائد بھی لایا کہ جس کی وجہ سے خبر کا جوڑ مبتدا سے ہو جائے، تو پھر بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو ضمیر لوٹائی ہے وہ ہے واحد کی ضمیر، ہوا ضمیر، اور جس کی طرف لوٹائی یعنی جو اس کا مرجع ہے وہ ہے تثنیہ۔ تو بات یہ ہے کہ ضمیر اپنے مرجع کے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہاں پر تو ہے تثنیہ، اور جو ہم ضمیر لوٹا رہے ہیں یہ ہے واحد کی ضمیر، تثنیہ کی ضمیر ہونا چاہیے ہما۔ اچھا، اب اگر ہم ہما ضمیر لوٹاتے ہیں تو فعل تو واحد ہے، تو ہم واحد فعل میں سے تثنیہ کی ضمیر کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ضمیر تو اپنے فعل کے تابع ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہاں پر عبارت میں غلطی ہوئی ہے، ہم نے اس کو واحد لکھا، چونکہ ہمیں ضمیر لوٹانی ہے تثنیہ کی، اور تثنیہ کی ضمیر کے لیے فعل ہونا چاہیے تثنیہ، یا معاف کر دیں فعل نہیں بلکہ اسم فاعل ہونا چاہیے تثنیہ، تو ہم اسم فاعل کو تثنیہ کے صیغے کے ساتھ لکھیں گے، تو اسی لیے یہ غلط ہوا۔ اب ہم تثنیہ کے صیغے کے ساتھ لکھ کر بتاتے ہیں کہ الرجلان قائمان۔ اب ترکیب مرفوع لفظاً مبتدا، یہ تو پیچھے بھی گزر چکا، بات یہاں اٹکی تھی۔ قائمانی یہ مرفوع لفظاً اسم فاعل، ہما ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ جی یہ ہما ضمیر، اب اس ضمیر کو ہم جب لوٹائیں گے مبتدا کی طرف تو یہ لوٹانا صحیح ہوگا، اور یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟
اس لیے کہ یہ فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ محلاً، محلاً کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر ہے، مبنیات میں سے ہیں، اور مبنیات کا جو اعراب ہے وہ محلاً ہوتا ہے۔ جی اب ترکیب صحیح ہوگی کہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر نہیں، جملہ فعلیہ ہو کر نہیں، بلکہ شبہ جملہ ہو کر، تو چاہے جملہ ہو یا شبہ جملہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اس جب بھی وہ کسی سے جڑے گا تو اس کے لیے عائد چاہیے، اس لیے ہم نے یہاں پر ہما ضمیر کی شکل میں عائد لا لیا۔ جی اب یہ شبہ جملہ ہو کر بنے گی خبر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب ہم اس عبارت کو روانی سے پڑھیں گے۔ الرجلان قائمان، دو لوگ کھڑے ہیں، دو آدمی کھڑے ہیں۔